یہ بتائیں آپ کے آج سارے نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، اپنا زبیر نے، باقی لوگوں نے بھی سب نے کہا کہ یار اپنی اپنی پارٹی میں رہیں اور یہ نئی پارٹی نہیں بننی. ویسے نئی پارٹی کی بھی گنجائش ہے کہاں پہ؟ 2 نئی پارٹیز بنی تھیں، ایک مصطفیٰ کمال کی بنی تھی کراچی میں، واپس جم ہو گئی. ایک بنی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، وہ غائب ہو گئی، وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے. اب تو اتنا پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ ہے اور اب الیکشن بھی آنے والے ہیں. جب اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی بنوائی جا رہی ہے اور یہ شاید آپ کو آشیرواد حاصل ہے کسی کی. کہاں سے بنائیں گے؟ پھر لوگ پوائنٹ آؤٹ کہتے ہیں کہ یار مفتاح صاحب سینیٹر، آپ بھی سینیٹر، اپنا شائستہ خان وہ اپنی سیٹ ہار گئے تو میاں صاحب نے سیٹیں جتائیں، تو سیٹس اپنی نہیں جیتیں گے، نئی پارٹی کہاں سے بنائیں گے جب تک ان کی پشت پہ ہاتھ نہیں ہے؟ کس کا ہاتھ ہے یار بتا دیں. دیکھیں ہم لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ان لائنز پر کیوں سوچ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے. 3 جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے پاکستان میں اوور نائٹ کنگز پارٹیز بنی، پھر وہ ہمارے سامنے ختم بھی ہوئی ہیں. تو ہماری PMLQ بنی، پیٹریاٹ بنی، ایک لمبی تاریخ ہے. کنونشن لیگ تھی اور پھر اس سے آگے آپ آگے چلتے جائیں تو بہت سی جماعتیں رہیں. گزارش یہ کہ ہماری اجتماعی نفسیات میں اب ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ایویڈنس کیونکہ موجود ہے اتنی، آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے، کہ جو بھی چیز پاکستان کے اندر ہوگی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ضرور ہوگا. ہماری ایک کلیکٹیو ایک سوچ بن گئی ہے، ہم ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ واقعات موجود ہیں، پارٹیز موجود ہیں اس طرح کی. یہ اس وقت سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن یہ ہے کہ یہ جو 3 جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا اور اسپیشلی 2 جماعتیں وہ ٹیک آف کیوں نہیں کر سکی، کیونکہ ہیوی ایک پرو اسٹیمپ تھی ان کے اوپر. آج کے زمانے میں اگر آپ اس اسٹیمپ کے ساتھ چلتے ہیں، کنگز پارٹی بن کے چلتے ہیں، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سب سے پہلی جس چیز کا آپ نے انڈیپینڈنٹلی تجزیہ کرنا ہے وہ یہ کہ کیا سیاسی جماعت کی ایک گنجائش واقعی میں موجود ہے، کیا ویکیوم موجود ہے. اس میں ہماری دلیل یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہر سیاسی جماعت حکومت میں رہی ہے. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، JUI ہو، ANP ہو، MKM ہو، نیم اے پارٹی ان پاکستان. PML اور N اور PPT سب کہتے تھے ایک جماعت کی گنجائش ہے، تو وہ PTI آ گئی اور اس نے سپیس بنا لی. اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے. ہاں اب دیکھیں نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو جب ساری جماعتیں حکومت میں رہیں پچھلے 3 سالوں میں، ان میں سے کوئی ایک بھی لوگوں کے ایشوز اور مسائل کے حوالے سے کوئی ڈیلیور کر سکی؟ نہیں کر سکی. اور ان کے اپنے مسائل تو ختم ہوئے، لیکن کیا لوگوں کے مسائل انہوں نے حل کیے؟ تو وہ تو ایک پاور پالیٹکس کے اندر الجھی ہوئی ہیں. پہلی دلیل ہمارے خیال میں یہ ہے کہ یہ ایک ویکیوم. تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے، وہ تینوں تو پرو اسٹیبلشمنٹ. ہمیں نہ ان کی حمایت چاہیے نہ ان کی مخالفت چاہیے. یہ تو وہ بھی کہتے ہیں. ہم ان کی راہ پہ ان کی پرو پالیٹکس کر کے اس ملک میں آپ گنجائش نہیں بنا سکتے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مالک بھائی کہ یہی تو ہماری سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے سیاست میں. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آپ گفتگو اور ان کے جو ریمارکس تھے وہ آپ بتا رہے تھے، وہ اسی طرف تو اشارہ کر رہے تھے. آج کا کیس بھی اسی چیز سے متعلق ہے کہ جب تک ہم اپنی اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو نہیں دور کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے، تو ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. تو جب تک ہماری اس چیز کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو 75 سال تو ہم نے دیکھ لی ہمارے سامنے ہے. دوسرا ایک اہم چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے ہمارے خیال میں مالک بھائی، کہ ECP کے مطابق 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہے اس ملک میں. اس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹر 35 سال سے کم عمر کا. ٹھیک ہے. اب آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا یہ باقی جو جماعتیں ہیں PTI کو سائڈ پہ رکھ کے، کیا ان کی اس 5 کروڑ 70 لاکھ جو اتنا بڑا طبقہ ہے، آلموسٹ آدھا آپ کا ووٹر بیس ہے، کیا اس کے اندر کوئی اپیل ہے؟ نہیں. آئی ایگری. کوئی اپیل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دوبارہ ویکیوم ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ایک کریڈیبل آپشن ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ریفارمز کی بات ہو، پرابلمز کی بات ہو، ایشوز کو سالو کرنے کی بات ہو. ہر عمران خان صاحب کی آج اس چیز کے اوپر ایک وکٹم ہوڈ کا تو بی بڑا نیریٹو ہے. الیکشن 3 مہینے بعد اگر الیکشن ہے اس پہ اس ٹائم میں کہاں سے آپ لوگ کچھ بنیں گے؟ یہ ابھی ہم غور کر رہے ہیں. وی کنسیڈرنگ سیریسلی کہ ہمیں الیکشن سے پہلے کرنا چاہیے، الیکشن کے بعد کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز ہم سمجھ گئے کہ اس ملک میں اب ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ باقی جماعتوں کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور 2023 آپ اس میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، میری تصحیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک لمبی عمر دے، لیکن 2023 یا 2024 کا جو الیکشن ہے وہ مجھے میاں نواز شریف صاحب کا آخری الیکشن لگتا ہے. 70s میں ہیں سارے.
زرداری صاحب کا مجھے آخری الیکشن لگتا ہے, عمران خان صاحب کا کافی حد تک لمبی اللہ تعالیٰ ان کو ایک زندگی دے, لیکن پھر ایک آپ کے اوپر ایک فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو 2023 کے الیکشنز کے بعد تو ویسی سپیس کھل رہی ہے, تو کیا آپ کو آج اس ویکیوم کو سامنے رکھ کے کہ جہاں پہ ڈیلیوری بھی نہیں ہو سکی, ان کی آگے کے جو ٹرانزیشنز ہیں لوگ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آدھا پاکستان جو نوجوانوں پر مشتمل ہے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا ہم اسی مخمصے میں ہی پھنسے رہیں گے؟ یہ مجھے بتائیں کہ جو آج انہوں نے بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور لائر آلسو, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یار پہلے سب کے کہنے پہ فائل ہو گئی پٹیشنز, اب کہنے پہ ہٹ گئی ہوں کہ پہلے تو بتاؤ کس کے کہنے پہ فائل کی, کس کے کہنے پہ ہٹائیں, اور آپ کے خیال میں اس کا پولیٹیکل کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے, بیکاز اس کیس کی ہیں ڈائمینشنز, اس کی پولیٹیکل ڈائمینشنز بھی. مالک بھائی میرے خیال میں ایک تو جس طرح مہر نے کہا, ہمارے ملک کی ایک تاریخ کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے کہ جس کے اندر ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, اور خصوصاً سپریم کورٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے, وہ خود استعمال ہوا بہت سے موقعوں پر سویلین گورنمنٹس کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنے میں, بلکہ آئین جس کی رکھوالی عدلیہ کے سپرد کی گئی ہے, عدلیہ نے اس آئین کی رکھوالی کرنے کا بھی کردار ادا نہیں کیا, اور ڈکٹیٹرز تک کو آئین کے اندر ترامیم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرنے کی اجازت دی. تو اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی فیض آباد دھرنے کی, اور اس کے اندر جو ان کی ڈائریکشنز تھیں, عرفان قادر صاحب بہت سینئر وکیل ہیں, میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے, میں تو سیاست کی طرف چل پڑا, کچھ عرصہ پریکٹس کی, لیکن ججمنٹ تو ویسے ہی امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی. بالکل ہونی چاہیے تھی. اور پھر ریویو کے اندر تو آپ اس چیز کے اوپر ریویو فائل کرتے ہیں کہ جناب کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا قانونی سکم رہ گیا ہے. تب سارے ریویو پٹیشنز فائل کرنے کے لیے ایمان لے آئے, اب سارے ایمان لے آئے ہیں ہٹانے کے لیے. تو اور قاضی صاحب نے جو ابتدا کی ہے, اس اپنی ابتدا میں بھی انہوں نے اگر اس کیس کی امپلیمنٹیشن کو ٹیک اپ کیا ہے, اس کی ساری جو پہلو ہیں, جو ڈائریکشنز دی گئی تھیں, اگر وہ آج اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو یہ آج کے پولیٹیکل, آج کی انوائرمنٹ میں بھی ایک خاص کانٹیکسٹ اس کا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے, یہ روٹین میٹر بالکل نہیں ہے. اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحبان ہیں بینچ میں, جس طرح جسٹس اطہر منیلا ویری اسٹرانگ رائٹس کے معاملے میں, اور پھر اس کے علاوہ آج سے غالباً 1.5-2 سال قبل, شاید آپ کو یاد ہو کہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے نیول فارمز کے کیس کے اندر انہوں نے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ججمنٹ انہوں نے دی تھی, اور اس کے اندر آرٹیکل 244 آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ 245 آف دا کانسٹیٹیوشن which specifically deals with the scope of the armed forces of Pakistan, کہ آپ کے ذمہ آئین نے یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے, آپ اس سے اوپر جا رہے ہیں, اس پہ ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ججمنٹ کہ وہ خود آتھر ہے. تو ساتھ جو دوسرے جج صاحب بیٹھے ہوئے, ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی جو جوڈیشل جو ان کی ججمنٹ سے ماضی کی, وہ بھی ہمارے سامنے کہ یہ ویو کس طرح کا رکھتا ہے بینچ. تو اس انوائرمنٹ میں, اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو آپ ایزیلی میرے خیال سے ڈسمس نہیں کر سکتے.